الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ 18 ذوالحج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہم زلف علی داماد نبی حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، آج کا دن آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں کچھ ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ اللہ پاک اصحاب رسول اور آل رسول کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جینا، ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں مرنا نصیب فرمائے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عثمان تھا، آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، آپ کے القابات صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے، آپ کا ایک لقب تھا ذوالنورین یعنی 2 نوروں والے، اور آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے جامع القرآن یعنی قرآن کو جمع کرنے والے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں پشت میں جب پیچھے چلے جائیں تو جو نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان تھے وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان تھے۔ آپ کا شجرہ نسب عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، تو عبد مناف پر جا کر 5ویں پشت میں یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں پشت میں شجرہ نسب جا ملتا ہے، اور حضور کے خاندان ہی کے آپ ایک چشم و چراغ تھے۔ یہ تھا ددیال سے، اور ننیال سے تو بالکل انتہائی قربت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان کا نام تھا ام حکیم بنت عبد المطلب۔ حضرت عثمان غنی کی نانی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور ام حکیم دونوں سگے بہن بھائی تھے، اور یہ دونوں حضرت عبد المطلب کی اولاد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت ساری کمالات سے نوازا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کل صحابہ میں نبی پاک علیہ السلام کے کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ مناسک حج کے بارے میں علم رکھنے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو لغت قریش میں جمع کیا، جامع قرآن یہی وجہ سے آپ کا لقب ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ السلام کی 146 احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت میں آپ بہت مشہور تھے، اور نبی پاک علیہ السلام سے ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارت حاصل کی۔ اور آپ کے بارے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر ملا الاعلیٰ جو فرشتے ہیں وہاں پر حضرت مولا علی فرماتے وہاں پر حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا تعارف عثمان کے نام سے نہیں، ذوالنورین کے نام سے عرشوں پر آپ کا نام مشہور ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک بلکہ قیامت تک صرف ایک ہی ہستی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، نہ آپ سے پہلے یہ شرف کسی کو حاصل ہوا، نہ آپ کے بعد ہوا، نہ ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 12 سال، آپ 83 سال کی عمر میں، 83 برس کی عمر میں مدینہ المنورہ میں ظلماً 18 ذوالحج کو جمعۃ المبارک کے دن آپ کو قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ المنورہ کی قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے بہت ساری خدمات، سب سے پہلے آپ نے خانہ کعبہ شریف کو، مسجد الحرام کو گھر خرید کر بیت اللہ شریف کی مسجد حرام کی آپ نے توسیع کی، اور ابتداءً بھی مسجد نبوی کی قیمت آپ نے ادا کی، خرید کر جگہ وقف کی، اور پھر آپ نے اپنے دور خلافت میں بھی مسجد نبوی شریف کی توسیع کی، اس کو وسیع کیا، گھر خرید کر اس میں شامل کیے اور اس کو از سے نو تعمیر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں دور خلافت میں بہت سارے فتوحات ہوئے، خراسان، نشابور، آذربائیجان، آرمینیا، طرابلس، الجزائر، مراکش، کرمان، سیستان اور افریقہ کے کچھ علاقے آپ نے جب لشکر کشی کی تو آپ کے دور کے اندر یہ علاقے بھی دور سلطنت کے اندر آپ کی خلافت میں جمع ہوئے۔ تو اس طریقے سے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات کی تو اس وقت اسلامی سلطنت کی جو رقبہ تھا وہ تقریباً 43 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا تھا۔ اتنی بڑی سلطنت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی۔ آپ کے مناقب بہت سارے ہیں، اور قرآن مجید برہان رشید کی ایک نہیں متعدد آیتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 262 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت مبارکہ جب حضرت عثمان غنی نے 1000 کتنا اندازہ کریں کہ ایک اونٹ کی مالیت لگائیں تو کتنی بنتی ہے، تو یہاں پر 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے لدا ہوا اور جنگی آلات کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو اللہ اتنا راضی ہوا رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم، وہ پھر مال دے کر احسان بھی نہیں جتلاتے اور اذیت بھی نہیں دیتے، بے حد و حساب اللہ نے ان کے لیے اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں قیامت کے دن نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا ڈر ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں صریحتاً نازل ہوئی۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 18، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر مقرر کر کے مشرکین مکہ کی طرف بھیجا، تو آپ ان سے مذاکرات کرتے ہوئے کچھ تاخیر ہو گئی تو مکہ معظمہ کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی، اس بات کی کہ اگر عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا ہے تو ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کافروں سے جہاد کریں گے اور عثمان غنی کا بدلہ بغیر لیے ہم نہیں پلٹیں گے۔ تو وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے جو بیعت لی تھی، اس بیعت کو اللہ رب العزت نے سورہ الفتح کے اندر اس کا ذکر کیا، فرمایا لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ بے شک اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ آیت مبارکہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اور آپ کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ اب تیسری آیت مبارکہ اور اس کا پہلے شان نزول سماعت کر دیجیے، ایمان کو تازہ کر دینے والا، کہ ایک انصاری صحابی تھے مسجد نبی شریف میں، وہ جب نماز پڑھتے تو بڑی تیزی سے مسجد سے نکلتے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبی شریف سے بڑی تیزی سے نکلتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ بھئی ٹھہرو ذرا، کہ تم اتنی جلدی کیوں مسجد سے نکلتے ہو؟ تو اس انصاری صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کی دیوار کے ساتھ ہمسایوں کے گھر ایک پھلدار درخت ہے، تو رات اس کی شاخیں میرے گھر کے اندر آتی ہے، رات جب ہوا چلتی ہے اس کا پھل میرے گھر میں گرتا ہے، تو میں بچوں کے سوئے ہوئے اٹھنے سے پہلے میں جا کر اس کا پھل اٹھاتا ہوں اور اس کے گھر جا کر دے دیتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس اپنے ہمسائے کو بلا کر دے کے آؤ۔ جب لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ درخت میرے انصاری صحابی کو بیچ دو، یہ بڑی مشقت اٹھاتا ہے، تو میں تمہیں اس درخت کی عوض میں بدلے میں تجھے جنت کا درخت عطا کرتا ہوں۔ وہ شخص ابھی اس کی منافقت ظاہر نہیں ہوئی تھی، ظاہر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے منافق تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ سودا نہیں کر سکتا، اس کی بدبختی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ چل میرے ساتھ سودا کر۔ عثمان غنی کے پاس پورے کا پورا ایک باغ تھا، وہ باغ دیکھ کر حضرت عثمان غنی نے وہ ایک درخت خرید لیا، پورا ایک باغ دیا اور ایک درخت خریدا۔ درخت خرید کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے انصاری بھائی کو تحفہ پیش کر دیجیے۔ تو جب یہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا تو اللہ رب العزت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات اتنی پسند آئی کہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے سورہ 30واں پارہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 10 نازل فرمائی اور فرمایا سَيَذَّكَرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، ان قریب مانے کا جو ڈرتا ہے وہ بڑا بدبخت ہے اور اس کو اللہ جہنم میں ڈالے گا اور بڑی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا اور اس خوش نصیب کو جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیا مبارکہ صریحتاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئی۔ اب ذخیرہ ہے حدیثوں کا جو نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں وارد ہوئے۔ برکت کے لیے صرف چند حدیثیں سماعت کر دیجیے۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی ادا کی اس کو دیکھی۔ جب نماز جنازہ ادا کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمیشہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں
آج اس بندے کی جنازہ میت سامنے رکھی گئی تو آپ نے اس کا جنازہ کیوں نہیں ادا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے حدیث مبارکہ کے الفاظ، حضرت فرمایا انہ کانا یبغض عثمان فابغض اللہ، یہ بندہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا اور میرا رب اس سے نفرت کرتا تھا، تو لہذا میں نے اس وجہ سے اس بندے کی جنازے نماز جنازہ ادا کی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو عثمان غنی سے نفرت کرے اس سے رب بھی نفرت کرتا ہے اور رب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفرت کرتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا اشد امتی حیا عثمان بن عفان، کہ میری امت میں سب سے زیادہ، میری امت میں سب سے زیادہ جو شرم والا، جو حیا والا ہے، اللہ رب العزت نے عثمان غنی کو بنایا ہے۔ میری پوری امت میں سب سے زیادہ شرم اور حیا والا عثمان ہے۔ آپ کو یقین ہوتا کہ گھر میں کوئی نہیں اور گھر میں کوئی نہیں آئے گا، آپ پھر اندر سے کنڈی لگاتے اور اس غسل خانے میں جس کے اوپر چھت ہوتی، پھر اس غسل خانے میں پوری زندگی آپ نے کبھی بغیر تہمت کے غسل نہیں کیا۔ جب آپ سے پوچھا جاتا تو آپ فرماتے مجھے میرے رب سے بھی حیا آتی ہے، بلکہ میرے استاد کرام بھی فرمایا کرتے تھے کہ اکثر رات کو غسل کیا کرتے تھے، اندر سے کنڈی لگاتے، غسل خانے کی چھت ہوتی، پھر تہمت باندھتے اور رات کے اندھیرے میں غسل فرماتے۔ یہ کیفیت تھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کی۔ پھر رسول اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر ایک رفیق بنایا، یعنی ساتھی، دوست، غم گسار، جس کے ساتھ مطلب دکھ سکھ کرتا ہے، ایسا اس کو رفیق اور ساتھی ہر نبی کا اللہ رب العزت نے بنایا۔ انہوں نے فرمایا رفیق یعنی فی الجنہ عثمان، اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر میرا ساتھی، میرے رفیق رب ذوالجلال عثمان غنی کو بنا دیا۔ پھر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ام کلثوم کا نکاح فرمایا حضرت عثمان غنی کے ساتھ، سن 9 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بڑی بیٹی، پہلی بیٹی تھی جن کے دوسری، تو جن کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، حضرت رقیہ، ان کا جب نساء ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح فرمایا۔ جب حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاریخی جملے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے ارشاد فرمائے۔ حضرت ام عیاش کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء، میں نے ام کلثوم کا جو نکاح عثمان غنی سے کیا ہے یہ میرے رب کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اور یہاں پر تھوڑا سا سوچئے، پھر یہ بات نہیں، اگلی حدیث کے اندر اور بھی دلچسپ الفاظ حضور کے، حضور نے کیا فرمایا، لیکن ہم جب اپنی بچی کا رشتہ کرتے ہیں تو تمام تر خوبیاں تعلیم کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے داماد کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کا رشتہ طے کیا جاتا ہے۔ تو حضرت رقیہ کا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، کہ بغیر دیکھے سوچے سمجھے کر دیا۔ پھر ہوتا اس طرح کا ہے کہ بندہ پوری کوشش کرتا ہے کہ تمام تر خوبیاں اپنے داماد کے اندر دیکھتا ہے، لیکن بعض دفعہ ہو جاتا ہے ایسا، دیکھا کچھ اور نکلا کچھ اور، ایسا ہو جاتا ہے۔
لیکن جب پہلی بیٹی کا انتقال ہو جائے، جو پہلے دیکھا گیا تھا اس کے خلاف نکلا داماد، اس کا کردار درست نہ تھا، تو بتائیے کوئی بھی ذی شعور انسان اپنی دوسری بیٹی کا نکاح دے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے جو کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کیا، رب کی مرضی سے کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رب کے بھی پیارے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیارے تھے۔ اور پھر جب حضرت ام کلثوم کا وصال ہو گیا، جب حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا تو پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجوا عثمان کے لیے رشتہ تلاش کرو۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا زوجوا عثمان کہ عثمان کے نکاح کا بندوبست کرو۔ پھر حضور نے قیامت تک کے لیے حضرت عثمان غنی کی عظمت کا یوں جھنڈا اور علم بلند کیا، فرمایا لو کان لصالصا زوجته ما زوجته الا بوحی من اللہ، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی میں تیسری بیٹی بھی عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ میں نے جو پچھلا نکاح عثمان غنی سے کیا تھا وہ میں نے رب کی مرضی سے کیا تھا۔ بلکہ ابن عساکر نے ایک اور حدیث لے کے آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یہ کہ بات دیکھ عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ عثمان اللہ کو اتنا پیارا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے عثمان۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی شان کے کیا کہنے۔ آج 18 ذو الحج ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سن 35 ہجری بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز جمعہ 18 ذو الحج مدینہ منورہ میں آپ کو ظلماً شہید کیا گیا۔ آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں موجود ہے، وہاں پر آپ کی قبر پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر مزید ہزاروں کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں آپ کی محبت عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔